لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ اکبر. میں نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے. میں نے جان لیا جو ان کے اور ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ایمان ہے. ان کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے, اس کے محبوب کی محبت ہے. کیونکہ میں نے دلوں کا امتحان پہلے ہی لے لیا ہے. دلوں کا امتحان میں نے لیا ہے. ہاں, میں نے اعمال کا امتحان نہیں لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. کس کا امتحان لیا؟ ہاں, کیونکہ کل کو بحث اسی کے اوپر ہونی ہے. یہ جو اوپر سے ایمان لائے تھے, اندر سے ایمان نہیں لائے تھے. اللہ فرماتے اندر کی تصدیق میں کر دیتا ہوں. میں نے دلوں کا امتحان لیا. امتحان اللہ قلوبہم. قلوبہم قلب کی جمع قلوب. فرمایا دلوں کا امتحان لیا, اور ان کے دلوں کے اندر تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت ہے. اور آگے اعلان فرما دیا اولئک ھم المفلحون, یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں. اللہ اکبر. تو بیت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ طے ہوا کہ مکہ والوں سے جا کر مذاکرات کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں, پہلے فیصلہ ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم کو بھیجا جائے. انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کو تو علم ہے میں نے کئی کافروں کی ٹانگیں کاٹی ہیں اور میں شداء علی الکفار مصداق ہوں اس کا, تو یہ تو جلال میں آ جائیں گے مجھے دیکھ کر, تو معاملہ بگڑ جائے گا. بعض آدمی اس مزاج کے ہوتے ہیں کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے, تو فرمایا کہ میری وجہ سے یہ اشتعال میں آئیں گے. آپ ایسے کریں کہ اپنا سفیر حضرت عثمان غنی کو بنا کر بھیجیں, ٹھنڈے مزاج کے ہیں اور ان سے کاروباری ان کے تعلقات بھی ہیں, اور یہ مکہ والے عثمان غنی کے پاس اکثر آتے بھی رہتے ہیں مدینہ میں کاروباری سلسلے میں, تو آپ ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجیں. اللہ اکبر. حضور کے سفیر بن کے جا رہے ہیں سیدنا عثمان غنی. جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ کی جو طے بند تھی نا چادر, وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. طے بند چادر ٹخنوں سے اوپر تھی, اور یہ حضور کی سنت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھے گا قیامت کے دن وہ جہنم میں جلائے جائیں گے. مردوں کے لیے حکم ہے ٹخنے ننگے رکھیں, اور عورتوں کے لیے حکم ہے ٹخنے ڈھانپ کے رکھیں, چھپا کے رکھیں. تو معاملہ ہو گیا الٹ. جی ایسے ہی ہے یا نہیں؟ یا مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے؟ معاملہ کیا ہو گیا؟ مردوں سے کہا گیا ٹخنے ننگے رکھو, انہوں نے چھپا لیے. عورتوں سے کہا گیا ٹخنے چھپا کے رکھو, انہوں نے جی بولو بولو, اتنے بڑے صوفی نہیں ہو جتنے تم بن کے بیٹھ گئے ہو. ان کو کہا گیا کہ ٹخنے چھپا کے رکھو, انہوں نے ننگے کر دیے. فیشن کی دل دادا ہو کر میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں تمہاری آئیڈیل یہ ایکٹریس نہیں ہونی چاہیے, یہ کنجریاں یہ نہیں ہونی چاہیے. تمہاری آئیڈل تو سیدہ فاطمہ تو زہرا ہونی چاہیے, خاتون جنت, جنت کا پھول, اور حضور کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا. تمہاری آئیڈیل تو وہ ہونی چاہیے جنہوں نے کہا تھا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ میرے کپڑے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ہماری آئیڈیل تو وہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو سیدنا عثمان غنی نے اب طے بند ٹخنوں سے اوپر ہے. ساتھیوں نے کہا عثمان یہ مکہ والے کیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ جیسے آج کل ہم بھی لوکی کی کہیں گے, لوکی کی کہیں گے, اور لوکی تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. کیوں چھوڑتے کسی کو؟ لوگ تو جس کا رزق کھا رہے ہیں, جس نے پیدا کیا ہے, خدا کے شکوے کرنے سے باز نہیں آتے. میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں بھائی؟ آپ کس غلط فہمی میں ہو گئے؟ لوگ کس سے خوش؟ یہ جو جتنے نجومی ٹھگ بیٹھے ہیں ہر ایک کو یہی تو, تیرے رشتہ دار تیرے بڑے مخالف ہیں. یہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں. یہ سارا مجمع بیٹھا ہے, آپ مجھے ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میرے سارے رشتہ دار مجھ سے خوش ہیں اور سارے ہی میرے موافق ہیں. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا. کیوں جی؟ ارے حضور کے رشتہ دار حضور سے خوش نہ ہوئے؟ چچا تھا پتھر مارتا تھا یا نہیں مارتا تھا؟ بولو تو صحیح. حضور سے زیادہ میٹھی زبان والا کون ہے؟ حضور سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا کون ہے؟ جب حضور کے رشتہ دار حضور کے دشمن ہیں تو آپ کس بات کی مولی ہیں بھائی؟
اب وہ بندہ کہتا جی بڑی اس نے بات پکڑی ہے، واقعی اس کے پاس بڑا علم ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے رشتہ دار مخالف ہیں، اب جس سے لگتی ہے وہ نام خود ہی لے دیتا ہے۔ تو خیر یہ بات دوسری طرف چلی گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان غنی کی چادر ٹخنوں سے اوپر، تو ساتھیوں نے کہا یہ مکہ والے کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، عثمان جب تک مکے میں تھا مالدار تھا اور آج مدینے میں چلا گیا تو آج اتنا غریب ہو گیا کہ جسم ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی کا وہ تاریخی جملہ دو اس کو دل میں جگا، فرمانے لگے ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ جی کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی، ہم تو بے وقوفوں کی وجہ سے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ شادی بیاہ کا معاملہ لوکی کی کہن گے انہوں نماز ہی پئی ہے، روٹی دا ٹائم ہویا پیا، تو لوکی کی کہنا، لوگوں کی وجہ سے آپ نے تو فرض چھوڑ دیے، لوگوں کی وجہ سے آپ نے تو اللہ کا حکم چھوڑ دیا۔ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جب مولا کا حکم آ گیا تو ہر چیز پیچھے ہو اور اللہ کا حکم سب سے آگے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ بہت سے دین کے کام آپ نے صرف اس لیے چھوڑ دیے، برادری کی کہے گی، لوکی کی کہیں گے، ہیں فلانا کیا کہے گا، فلانا فلونا کون ہوتا ہے؟ حکم اللہ کا ہے اور آپ نے پورا کرنا ہے اس کو۔ تو سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے ارے ان قریشی ہاشمیوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، یہ جو مرضی کہیں۔ مکہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں سے مذاکرات ہوئے۔ اچھا صحابہ نے پیچھے حضور سے عرض کیا اللہ کے محبوب عثمان غنی تو مزے میں ہوں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو میرا عثمان میرے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ اعتماد ہے نا جس کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اور ادھر دیکھیں ابو سفیان نے کہا عثمان تمہارے ساتھ ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، تمہارے نبی کو تو اجازت نہیں ہے، ہاں اگر تم نے طواف کرنا ہے عمرہ ادا کرنا ہے تو کر لو۔ تو سیدنا عثمان غنی کیا کہتے ہیں، وہ طواف ہی نہیں جو حضور کے بغیر ہو، ہم نہیں کریں گے طواف حضور کے بغیر، کریں گے تو حضور کے ساتھ کریں گے۔ اس پر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر خبر کسی نے مشہور کر دی کہ مکہ والوں نے سیدنا عثمان غنی اور ان کے ساتھ جو ان کے 10 ساتھی تھے ان کو شہید کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی، حضور درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کو بلایا، فرمایا سب جمع ہو جاؤ، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ میرا عثمان شہید ہو گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں نے اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی واضح ہو گیا، علم غیب کس کے پاس ہے؟ جی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے بڑے علوم اپنے محبوب کو دی، اولی آخری سارے علم دی، لیکن علم غیب اگر حضور کے پاس ہوتا تو حضور کو تو فوراً پتہ چل جاتا بھی یہ خبر غلط ہے۔ کیوں بیعت لی؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے جی، کیوں ضرورت ہی نہیں تھی بیعت کی؟ یہ بیعت لی اس لیے کہ حضور کو اس وقت علم نہیں تھا، ہاں بعد میں جب ذریعہ وحی بتایا گیا تو پھر حضور کو پتہ چلا۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو گئی۔ صحابہ جمع ہو گئے، حضور نے فرمایا مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ میرا عثمان شہید ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک میں عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی بیعت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ابھی قرآن کی آیت پڑھوں گا تو سن لو بیعت کا ذکر کیوں نہیں ہے قرآن میں۔ حالانکہ وہ سارے مسلمان تھے، سارے کے سارے جنتی تھے، سارے کے سارے صحابہ تھے، تو بیعت ان سے لی گئی یا نہ لی گئی؟ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ کتنے صحابہ کے؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں نا، حضور کے ہاتھ میں 1400 صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو درخت کے نیچے میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہتھ کڑی ایک عثمان کو لگی اور اس کے بدلے 1400 صحابہ کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حق تعالیٰ فرماتے میں راضی ہو گیا ان سے
جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو کسی نے کہا کاش کہ اس بیعت میں عثمان بھی شامل ہوتے۔ حضور نے فرمایا کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ عثمان بھی شامل ہوتے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ اور میری طرف سے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ یہ اعزاز بھی سیدنا عثمان غنی کو ملا۔ فرمایا یہ میرا ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ہے۔ اب یہ میری طرف دیکھو، نیچے بھی اوپر بھی کملی والے پیغمبر کا ہاتھ اور بیچ میں 1400 صحابہ کے ہاتھ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ سب ہاتھوں پہ کس کا ہاتھ؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں سب اپنے ہاتھ میں لے کر میرے ہاتھ میں دے دو اور میں اپنی ذمہ داری پہ انہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ سارے یہ میرے ہاتھ میں دے دو، میں ان کو سب ذمہ داری پہ جنت میں داخل، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ جو بیعت انسان کرتا ہے یہ اصل میں اللہ سے معاہدہ ہے، وعدہ اللہ سے ہے۔ گورنمنٹ کہتی گندم خریدنی ہے تو آپ سے اے سی جب خریدتا ہے تو وہ اے سی تھوڑی خریدتا ہے، وہ تو گورنمنٹ خرید رہی ہے، سمجھ آئی کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجتی ہے۔ تو اسی طرح جو آپ نے بیعت کی ہے یہ تو اللہ سے آپ کا وعدہ ہے، توبہ کی آپ نے، استغفار، پچھلے گناہوں کی معافی، آپ نے مرشد کو گواہ بنا لیا، تو یہ تو اللہ سے آپ کا وعدہ ہے۔ تو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں ہوں اور پھر حضور کے ہاتھوں میں ہو کر اللہ کے ہاتھ میں چلے جائیں وہ تو گئے سیدھے جنت میں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اسی پر شاعر نے خوب کہا ہے، سنائے